اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی بات بتا دوں، کننا نتعلم الادب قبل العلم 20 سنہ، ہم علم سے پہلے ادب 20 سال سیکھا کرتے تھے۔ عربی تو عیسائیوں کو بھی آتی ہے، یہودیوں کو بھی آتی ہے، یہودی بہت اسٹڈی کر رہے ہیں، عربی تو بے دین لوگوں کو بھی آتی ہے، لیکن آپ نے اگر دین کی عربی سیکھنی ہے تو یہ مبین ہے، یعنی کرسٹل کلیئر ہو کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو لرن عربک، تم عربی سیکھ کیوں رہے ہو۔ میں صرف اسپوکن کرواتا ہوں، قواعد نہیں پڑھاتا، کیونکہ اللغۃ حدیث دون الکتابہ، عربی زبان گفتگو ہے، کتابت نہیں۔ سب سے پہلے انسان نے بولا تھا، لکھا نہیں۔ اور زمخشری ان کا امام ہے، انہوں نے کہا جی لن ترانی، اللہ نے کہا مستقبل کی نفی ہے، تو لہذا قیامت کے دن بھی اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا اور جنت میں کبھی نظر آئے گا ہی نہیں، تو یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ناظرین کرام، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری، اور آج اس اسٹوڈیو کے ذریعے آپ کو عربی زبان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہتا ہوں، یوتھ فلکس کے ذریعے۔ کراچی میں ہے یہ، بہرحال اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے کہ یہ بڑے بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن عربی زبان کے حوالے سے پروگرام ہے کہ عربی کی ضرورت، اہمیت، فضیلت، اہمیت اللغۃ العربیہ، فضلها ومكانتها بين اللغات، وكيف هذه اللغة وكيف يمكننا أن نتحدث باللغة العربية الفصحى العروبة، لغة القرآن والسنة ولغة حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولغة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغة الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمؤرخين مثل ابن خلدون ومثل امام ابن حجر وامام ابن تیمیہ وامام ابن القیم، والمحدثين مثل البخاری ومسلم وابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ، والفقهاء مثل امام ابی حنیفہ، امام مالک والشافعی وامام اہل سنہ امام احمد بن حنبل۔ انتم تعرفون انها لغة القرآن ولغة الدین ولغة التعریف۔ سمجھ آئی کچھ؟ مطلب یہ ہے، بول کے اس لیے بتایا ہے کہ انسینٹیو کے طور پہ کہ عزیز طلباء، سامعین و ناظرین، آپ بھی عربی زبان بولیں جیسے ہم بول رہے ہیں، ہم نے بھی اساتذہ سے سیکھا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں بڑے ہی لائٹر موڈ میں ہم تذکرہ کریں گے کہ عربی زبان ہے کیا، اور یہ کیوں ہے، اور یہ کہاں سے آئی، اور مطلب یہ کیوں ہمیں سیکھنی چاہیے، اور اگر سیکھنا ہے تو طرق التعلم کیا ہے، اس کے طرق تعلم اللغۃ العربیہ، ہاؤ ٹو لرن عربک، واٹ از وے آؤٹ، اس کے وہ کون سے نیویگیٹرز ہیں جو ہمیں عربی زبان کی طرف ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اور جس منزل کی طرف لے جائیں جو کہ قرآن فہمی ہے الٹیمیٹلی۔ تو ہر کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ عربی میں نے قرآن سیکھنا ہے، میں نے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن آ جائے اور قرآن مجید سمجھ آئے، اگر رمضان شریف آتا ہے تو مجھے تراویح کی سمجھ آ جائے۔ مگر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم استاد ہیں عربی زبان کے، تو ہم نے 20-25 سال یہ پڑھا ہے، اگرچہ ہمیں بھی تھوڑی سی آتی ہے، چلو تو کوئی بات نہیں، لیکن اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ اس طریقے سے پڑھو، وہ نہیں پڑھتے، مگر ہم اپنے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ اس کو کبھی کہتے ہیں کہ میرے طریقے پہ آپریشن میرا کر دو، پھر تو آپ انشاءاللہ شہید ہی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ استاد کے پاس جاتے ہیں تو پھر استاد کی مانے نا۔ ایک بات یہ ہے کہ علم یکدم نہیں آتا، یہ بیج کی طرح ہے جو سیڈ کو سوونگ کرتے ہیں، بویا جاتا ہے، اس کے 20-25 برس بعد شجر سایہ دار بنتا ہے۔ تو علم کی منزل کی پہلی سیڑھی بھی یہی ہے، بیج بونا، پھر اس کو پانی دینا، پھر سردی گرمی کا خیال رکھنا، پھر اس کو صفائی کرنا کیاری کی، پھر بڑا کرنا، پھر جانوروں سے بچانا، پھر اس کے ساتھ کوئی سہارا کھڑا کرنا، حتیٰ کہ وہ شجر بن جائے، پھر شجر سایہ دار بن جائے، تو پھر 20-25 سال لگتے ہیں ہر علم کو پختہ ہونے کے لیے۔ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کیا 25 سال بعد عربی آئے گی، تب تک تو ہم انشاءاللہ فوت ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ تو نہیں کہ آپ جو 25 سال اب بیٹھے رہے، تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے، ایک تو اس کا اوور ویو تھا، کینوپی جو ہے وہ کینوس کے 20-25 سال میں ایک علم جو ہے نا وہ راسخ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ کی بات بتا دوں، کننا نتعلم الادب قبل العلم 20 سنہ، ہم علم سے پہلے ادب 20 سال سیکھا کرتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل 241 ہجری، ان کی بات بتا دوں کہ 10,000 بندے اگر ان کی مجلس میں بیٹھے ہیں، امام بخاری سمیت، امام مسلم سمیت اور امام ابو داود سمیت، وہ 2,000 تو محدثین تھے جو لکھتے تھے، اور باقی 8,000 یہ دیکھتے تھے کہ امام احمد بیٹھتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، گفتگو کیسے کرتے ہیں، نگاہ التفات کیسے ڈالتے ہیں، اشارہ کیسے کرتے ہیں۔ یہ اتنا صبر کرنا پڑتا ہے۔
لیکن ہمارے عربی سیکھنے والے میں صبر نہیں ہے، وہ کہتا نہیں مجھے آج ہی آ جائے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں عربی اس لیے بھی ہم نے دی ہے تمہاری عقل میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ عقل والوں کے لیے قرآن ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے، عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اولی الالباب۔ اور یہ ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، سورہ زخرف کے شروع میں ہے کہ ہم قرآن عربی لے کے آئیں تاکہ تمہاری عقل میں اضافہ ہو، عقل بڑھ جائے، عقل آ جائے۔ اور نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اس کو روح امین ٹریلینز آف دا ٹریلینز، خرب ہا فرشتوں کے جو ہیڈ ہے نا امین، وہ لے کے آئے ہیں تاکہ نبی علیہ السلام منذرین میں سے ہو جائیں، ڈرانے والوں میں سے اور وارن کرنے والوں میں سے ہو جائیں، بلسان عربی مبین، مگر اس لسان میں جو عربی مبین ہے۔ اب پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے عربی نہیں سیکھنی، عربی مبین سیکھنی ہے۔ مبین کون سی ہے؟ جو یہ بتائے کہ تم یہ کیوں سیکھ رہے ہو۔ ویسے تو عربی ابو جہل کو بھی آتی تھی، بہترین آتی تھی، فائدہ نہیں دیا اس کو کوئی۔ عربی تو عیسائیوں کو بھی آتی ہے، یہودیوں کو بھی آتی ہے، یہودی بہت اسٹڈی کر رہے ہیں۔ عربی تو بے دین لوگوں کو بھی آتی ہے، لیکن آپ نے اگر دین کی عربی سیکھنی ہے تو یہ مبین ہے، یعنی کرسٹل کلیئر ہو کہ وائی آر یو گوئنگ ٹو لرن عربک، تم عربی سیکھ کیوں رہے ہو، کیوں سیکھنا چاہتے ہو۔ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ نے بزنس والی عربی سیکھنی ہے، اگر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو آپ کو ترجمے والی عربی سیکھنی ہے، اگر آپ نے پڑھانا ہے تو آپ کو قواعد والی عربی سیکھنی ہے، بلاغہ پڑھنی ہے، اور علم الاشتقاق پڑھنا ہے، لغت پڑھنی ہے، معاجم سیکھنی ہے، اور اگر آپ نے قرآن فہمی کرنی ہے تو پھر آپ کو قرآن کی عربی سیکھنی پڑے گی۔ قرآن میں 1600 افعال ہیں، اس میں 700 750 اردو میں یوز ہوتے ہیں، آپ کو قرآن فہمی کا کورس لینا پڑے گا۔ یہ زین عرفان ہے اسلام آباد میں، اور ملتان میں بھی ہیں ہمارے ساتھی نصر اللہ، وہ قرآن کورس کرواتے ہیں، وہ تقریباً چند مجلسوں میں آپ کو قرآن سکھا دیں گے، ان کا جو ہے نا پلانڈ پروگرام ہے، میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں وہ آپ کر لیں۔ اور فری قرآن والے بھی ہیں اسلام آباد میں، وہ بھی کرواتے ہیں، اور بھی بڑے لوگ کروا رہے ہیں، وہ آپ ضرور کریں۔ آپ نے کسی بیماری کا صحیح علاج کرانا ہو تو ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے نا، تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں۔ آپ نے عربی اسپوکن سیکھنی ہے تو میں حاضر ہوں، مجھ سے سیکھ لیں، میرا نمبر لے لیں، میری کلاس جوائن کر لیں، میں صرف اسپوکن کرواتا ہوں، قواعد نہیں پڑھاتا، کیونکہ اللغۃ حدیث دون الکتابہ، عربی زبان گفتگو ہے، کتابت نہیں۔ سب سے پہلے انسان نے بولا تھا، لکھا نہیں۔ جو قواعد ہیں وہ طلبہ سیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بچنا ہوتا ہے، قرات میں غلطیاں کرنے سے بچنا ہوتا ہے، جو آپ ریڈنگ کرتے ہیں اس میں غلطیاں کرنے سے محفوظ ہونا ہوتا ہے، تو قواعد بھی ضروری ہیں، اس کے بغیر تو کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن چلو اگر آپ بہت ہی بزی ہیں تو بیسک قواعد سیکھ لیں، چھوٹی سی بک پڑھ لیں، علم النحو پڑھ لیں، علم الصرف پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہ علم النحو اور علم الصرف کی کتاب استادوں پہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر کسی کو پڑھائیں، پھر استادوں کے سامنے پڑھائیں، تو 1 سال لگتا ہے اس کام میں، یعنی اتنی سی کتاب میں آپ کو 1 سال چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ العلم لا یعطیک بعضہ الا اذا اعطیتہ کلک، علم تمہیں اپنا بعض حصہ، چھوٹا سا حصہ بھی تب تک نہیں دے گا جب تک تم اپنا سارا کچھ اس کو نہیں دے دو گے۔ تو پہلے بھائی یہ کلیئر کر لو کہ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں، بعض اوقات نہ پڑھنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ ایک امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ 463 ہجری، مشرق میں ان کی وفات ہوئی تھی 463 میں، اور مغرب میں امام ابن عبد البر المالکی کی وفات ہوئی تھی اسی سال۔ حافظ المغرب امام ابن عبد البر تھے مالکی، اور حافظ المشرق امام خطیب بغدادی تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی اقتضاء العلم العمل، علم کا تقاضا ہے عمل۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا بیٹھی تھی کشتی میں، تو ایک لڑکا طالب علم گٹھڑی پکڑ کے، کتاب پکڑ کے کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں آ گیا، دریا میں، کہ پار جانا ہے، علم حاصل کرنے جانا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا ہے علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا پہلے بھی کچھ علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے۔ تو بیٹا اس پہ عمل کر لیا؟ نہیں اس پہ ابھی تو نہیں کیا۔ ابھی بیٹا جب پھر بہتر ہے کہ تم مزید علم نہ ہی حاصل کرو، بعض کا نہ پڑھنا بہتر ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ کون سی دوائی نہیں کھانی، ہر درد کی دوا نہیں ہوتی، بعض کا نہ دوا کھانا ہی درد کا علاج ہوتا ہے۔ اینی ویز، تو ہم ایکسپرٹ ہیں عربی کے انشاءاللہ، مطلب دعویٰ نہیں لیکن لفظی طور پہ، تو ڈاکٹر کی طرح ہم آپ کو بتائیں گے کون سی عربی نہیں پڑھنی ہے آپ نے، کون سی خوراک نہیں کھانی۔ باڈی بلڈنگ کے لیے اپنے آپ کو، جسم کو اچھا کرنے کی ہر چیز نہیں کھانی، اس میں جراثیم آ جائیں گے۔ کون سی نہیں کھانی، یہ آپ کی صحت ہے۔ تو کون سی لینگویج نہیں پڑھنی، کون سی لینگویج کا حصہ چھوڑنا ہے، یہ آپ کے مطلب کی ہم بات بتا رہے ہیں آپ کو۔ ریفریشر کورس کرنا ہے تو آپ کو اور نصاب دیں گے، 1 سال پڑھنا ہے تو اور دیں گے۔ میں ویسے 5 سال کا قائل ہوں کہ 5 سال سے پہلے کسی کو کوئی لینگویج نہیں آتی، 2 سال میں بولنی آتی ہے بچے کی طرح، تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن عربی میں ہے،
حدیث عربی میں ہے، محمد عربی ہیں، صحابہ عرب ہیں، فقہاء نے کتابیں عربی میں لکھی، امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو سکھایا، انہوں نے عربی میں لکھا، ابو یوسف نے، امام حسن شیبانی نے سب کچھ عربی میں لکھا، تھے وہ فارسی لوگ، فارسی سے پڑھنے والے، اور امام بخاری فارسی تھے لیکن انہوں نے عربی میں لکھا، ان کو پتہ تھا سب زبانیں تباہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، عربی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب، اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کے بغیر مکمل نہ ہو اس چیز کے بغیر وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے. مثلا وضو واجب ہے نماز کے لیے، وضو واجب ہے نماز کے لیے تو آپ وضو کرنا پڑے گا. تو عربی لازم ہے قرآن کے لیے تو عربی سیکھنی پڑے گی، اور قرآن ختم نہیں ہوگا تو عربی بھی کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک تو یہ خوشی کی خبر ہے. دوسرا یہ کہ سب مورخین اسلام نے عربی میں کتابیں لکھی، ایون کہ مقدمہ ابن خلدون والے امام ابن خلدون نے بھی مقدمہ عربی میں لکھا، 808 ہجری میں فوت ہوئے. بڑی بڑی حدیث کی شروح جو ہیں وہ عربی میں ہیں، جیسے امام ابن حجر الاسقلانی کی شرح بخاری کی شرح ہے، اور امام نووی کی بخاری کی مسلم کی شرح ہے. اور بڑی بڑی شروح جو ہیں وہ تحفۃ الاحوذی دیکھ لو، عون المعبود دیکھ لو. عون المعبود وہ تو ہندوستان میں لکھی گئی، وہ عربی میں لکھی گئی اس لیے کہ عربی باقی رہے گی. تو ہمیں کیا شک ہے اب عربی زبان سیکھنے میں؟ اور ہمیں تو اللہ نے خاص خطے میں پیدا کیا جو ہے ہی عربی کے بہت قریب، علاقے کے حساب سے بھی قریب ہے، کلچر کے حساب سے بھی قریب ہے، دین بھی ہمارا عرب سے آیا ہے، اور عادتیں بھی ویسی، اور ساتھ ساتھ لینگویج بھی اردو بھی عربی میں سے اکثر نکلی ہوئی ہے. رسم الخط بھی وہ، بھائی ہم پہ تو زیادہ واجب ہو گیا کہ عربی سیکھ لیں. اگر کسی نے اجتہاد کرنا ہے تو اس کو عرب کا ماہر ہونا پڑے گا. امام مجاہد رحمہ اللہ نے بھی یہ فرمایا نا کہ جو شخص یہ کتاب اللہ کی تفسیر کرنا چاہے اور اس کو عربی نہ آتی ہو تو کذاب ہے، یعنی وہ بندہ غلط ہے جو عربی کی تفسیر کرنے تو بیٹھ جائے قرآن کی مگر اس کو عربی آتی نہیں ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا الشعر دیوان العرب، کہ شاعری عربی کا ہاؤس ہے، ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ ہر پرزہ مل جائے گا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے کبار صحابہ سے مطلب سمجھ نہیں آتا تو میں جاہلی شاعری میں سے قرآن کا مطلب نکالتا ہوں، کیونکہ قرآن بھائی عربی میں ہے. قرآن پہلے نہیں تھا، پہلے عربی زبان تھی، اللہ پاک نے قرآن اس میں بھیجا ہے. آسمانوں میں تو پہلے تھا لیکن انسانوں میں قرآن عربی کے بعد آیا ہے، تو عربی کے اندر سے قرآن نکلا بھائی، اس لیے عربی سیکھو قرآن خود آ جائے گا. ہم کہتے ہیں قرآن سیکھو عربی آ جائے گی، ایسے نہیں. قرآن سے تجوید آئے گی، قرآن سے قرات آئے گی، قرآن سے تلاوت آئے گی، قرآن سے ہدایت آئے گی، لیکن عربی سیکھ کے قرآن آئے گا. قرآن پڑھ کے عربی نہیں آئے گی. معاف کرنا، قرآن آپ کو سپورٹ کر دے گا عربی میں، لیکن پیکج پورا آپ کو لینگویج سے لینا پڑے گا. کسی بھی لینگویج کی کوئی کتاب پڑھنی ہے تو وہ لینگویج سیکھنی پڑے گی نا. اب یہ ترتیب لوگوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ پہلے آپ لینگویج کے سسٹم کو سمجھیں، قرآن خود بخود اس میں آ جائے گا، حدیث خود آ جائے. اب میں نے اپنی چچی جان سے وہ قرآن کے کچھ پاروں کا ترجمہ پڑھا تو ساتھ ساتھ عربی پڑھتا گیا. میرے چچا حافظ رفیق عربی ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھے کہا عربی پڑھو نا، کالج سے لے کر اینڈ تک. پھر میں عربی PhD عربی تک چلتا رہا، مڑ کے دیکھا ہی نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو میں نے عربی سیکھی تو اس کے بعد میں نے کبھی حدیث ترجمے سے نہیں پڑھی یا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا. جب ہے وہ سمجھ آ جاتا ہے، جہاں دقت ہو ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی آپ کے پاس جو شاہ کلید ہے، ماسٹر کی، وہ عربی زبان ہے، وہ آپ کو آنی چاہیے. اور اسی طرح امام شافعی میں فرماتے ہیں فَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَتَكَلَّمَ مِن لِسَانِ الْعَرَبِ مَا بَلَغَهُ جُهْدُهُ حَتَّىٰ يَشْهَدَ بِهِ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَتْلُو بِهِ كِتَابَ اللَّهِ، کہ جو بندہ مسلمان ہے اس کو چاہیے عربی اتنی سیکھے جتنی اس کی ہمت ہے، تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھے، محمد رسول اللہ کا مطلب سمجھے، قرآن کی تلاوت کر سکے. اب قرآن پڑھتے جا رہے سمجھ آتا نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ ایک خط آئے کسی بادشاہ کا تو آپ ترجمے کریں گے، تو اللہ نے جو خط بھیجا ہے، کتاب بمعنی مکتوب ہے، خط ہے، تو اس کا ترجمہ بھی تو پڑھ لو. تو اتنا یہ ائمہ نے کہا کہ عربی زبان آپ نے اس طریقے سے سیکھنی ہے. اب دیکھیں نا، حضرت امام مجاہد نے کہا کہ عربی کے بغیر تفسیر نہیں کر سکتے. امام شافعی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو بنیادی علم ہے وہ تو عربی میں آپ کو آئے گا. اچھا، تعلموا العربیہ فإنها من دینکم، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ عربی سیکھو، تمہارا دین کا حصہ ہے. امام ابن تیمیہ کا بھی یہ قول ہے، تعلموا العربیہ فإنها تزيد في العقل والمروءہ. امام ابن تیمیہ نے فرمایا بھائی عربی سیکھ لو، یہ عقل میں اضافہ کرتی ہے اور آداب سکھاتی ہے. دنیا میں سارے آداب پہلے عربی میں ہوتے تھے، یہ اجمی تو بعد میں آئے. اور پھر یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو انہوں نے کبھی نہیں مارا. ایک دفعہ تھوڑا سا مارا ہے جب انہوں نے غلطی کی عربی میں. حضرت عمر نے اور عبداللہ ابن عمر نے اپنے بچے کو ایک لگائی ہے جب انہوں نے عربی میں غلطی کی. کھانے پینے میں آزادی، پہننے میں آزادی، رہنے میں آزادی، دودھ پینے میں آزادی، لیکن عربی میں غلطی کی گنجائش نہیں تھی. اموی خلیفہ، بڑے بڑے خلیفہ، وہ اپنے خطبے میں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی غلطیاں سن سن کے میرے بال سفید ہو گئے، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اسلام کی زبان کو تم اتنا غلط بولو.
یعنی ایک دو غلطیاں سن کے ان کے بال سفید ہو رہے ہیں، اور ہمیں بلنڈر سن کے بھی کچھ نہیں ہو رہا. یہ حالات ہیں. اور رد کرنے پہ ہیں تو جی فلاں کیا چیز ہے تو فلاں کیا چیز. یہ حالات چیک کریں آپ. اور یہ بھی بتا دوں کہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں سلف صالحین صحابہ کو سمجھا جاتا تھا. صحابہ ہیں اور تابعین سلف ہیں. تو تابعین کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں کہ سلف کے مقابلے میں ہماری حیثیت یہ ہے مثل البقلۃ فی اصل النخلہ، یعنی دھنیے کا پودا اگا ہے کھجور کی جڑ کے پاس. تو کیا قد میں فرق ہے. تو سلف صالحین کے سامنے تبع تابعین یہ کہتے تھے. تو 1400 سالوں بعد ہماری کیا حیثیت ہے یہ بھی سوچ لیں. پھر ایک تو یہ ہے. اور اسی طرح لوگ اپنے بچوں کو بادیہ میں، گاؤں میں بھیجا کرتے تھے فصاحت کے لیے، لہجہ کھولنے کے لیے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ روایت ہے انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے فصیح ترین ہوں. بعید انی من قریش، اگرچہ میں قریش میں سے ہوں. اور نشأت فی بنی سعد، میں بنو سعد میں پلا ہوں. علیمہ سعدیہ نے نبی علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور پالا بھی. اور اسی طرح یہ دیکھ لینا کہ عربی جانیں گے تو قرآن کے اندر مفہوم کی گمراہی سے بچیں گے، یعنی آپ کو گمراہ نہ کر سکے گا کوئی. جیسے لن ترانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. چلو پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ بچ گیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب معتزلہ چونکہ گمراہ ہیں اور زمخشری ان کا امام ہے، انہوں نے کہا جی لن ترانی، اللہ نے کہا مستقبل کی نفی ہے، تو لہذا قیامت کے دن بھی اللہ کبھی نظر نہیں آئے گا اور جنت میں کبھی نظر آئے گا ہی نہیں. تو یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے. تو پھر وہ یہ ہے کہ قرآن سے آپ کو قواعد آتے ہوں گے تو آپ کہیں گے فلن اکلم الیوم انسیا. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ آج میں یعنی کسی انسان سے ہرگز گفتگو نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں. فلن اکلم الیوم، وہاں بھی نفی مستقبل ہے، لیکن اس کا یہ مترادف نہیں تھا کہ زندگی میں کبھی گفتگو نہیں کریں گی. اور فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، حضرت یوسف کے بھائی نے کہا کہ میں زمین میں ہی ٹکا رہوں گا ہمیشہ جب تک میرے ابا اجازت نہ دے دیں. تو بھی ہمیشہ کی نفی نہیں تھی، وقتی نفی تھی. تو یہ آپ کو قواعد اگر آتے ہوں گے تو تھوڑا سا علم آتا ہوگا تو آپ اس طرح یہ سمجھ سکیں گے. اس طرح اگر آپ استاد ہیں تو بلاغہ تک جانا پڑے گا. اور قرآن مجید میں اتنی جامعیت ہے کہ ایک آیت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پورے قصے کو سمیٹ دیا گیا. یہ بلاغہ کی مثال ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سورہ قصص کی 7 نمبر آیت. اور پوری دنیا میں کسی کتاب میں آپ کو ایسی اسلوب نہیں ملے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف، دل میں بات ڈالی کہ اس کو دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں خوف ہو کہ فرعون قتل نہ کر دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو دریائے نیل میں بین کو ڈبے میں بند کر کے بہا دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تمہاری طرف لوٹا بھی دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہ صرف یہ کہ یہ بچے کی شکل میں آ جائے گا بلکہ 40 سال پہنچ کے نبی بھی بن جائے گا. تو پوری ہسٹری ایک آیت کے اندر آ گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سورہ ہود میں ایک آیت کے اندر آ گیا. ٹھیک ہے. فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، کہ زمین و آسمان کا پانی مل گیا. اور پھر جب ہم نے کہا کہ زمین سے کہا یا سماء اقلعی وغیض الماء، ہم نے آسمان سے کہا رک جا، اور زمین کا پانی بھی اندر چلا گیا. فاستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پہ کشتی ٹھہر گئی. یعنی سارا واقعہ ایک آیت کے اندر سمیٹ دیا. یہ بلاغہ کے لیے جب آپ نیکسٹ سٹیپ پہ چلے جائیں. اب بات آتی ہے کہ شروع کہاں سے کریں، عربی زبان شروع کہاں سے کریں. ہم عربی زبان بھائی بیسک سے شروع کریں. اگرچہ آپ کو آتی بھی ہو تو بنیادی پڑھیں. عربی ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کی وہ مثالیں پڑھیں جو قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں. لغت القرآن پڑھیں، لغت الحدیث پڑھیں. بیسک کورسز کسی یونیورسٹی میں ہے تو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. اگر آپ انگلش دان ہیں تو انگریزی کے کورسز نیٹ پہ بھرے پڑے ہیں. وہ انگریزی میں جو عربی لکھی ہوئی ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. آپ ہمیں میسج کریں، ہم آپ کو کتابیں فری دے دیں گے، وہ پڑھیں. ہماری یونیورسٹی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بیسک بکس ہیں لسان العربی، عربی بول چال، وہ پڑھ لیں. ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی، فری پڑھی ہوئی ہیں، وہ کورس جوائن کر لیں. اور اسی طرح بنیادی چیزیں پڑھیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نا جتنا اپنے دوسرے سبجیکٹس پہ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، عربی سیکھنے پہ بھی خود خرچ کر لیں. اس لیے کہ یہ دین ہے، اس کے لیے کہ یہ دین ہے، اس پہ خرچ کرو گے تو صدقہ ہوگا. آپ کوئی استاد ہائر کریں، ساری کتابوں سے بہتر ہے استاد سے پڑھ لیں. اسے کہیں کہ یار میں پہلا صفحہ کھولتا ہوں قرآن کا، الحمدللہ رب العالمین، مجھے سمجھو ال کیا ہے، حمد کیا ہے، للہ میں لام کیا ہے، رب العالمین کے نیچے زیر کیوں ہے، رب کے نیچے زیر، رب کے کلمہ کے نیچے زیر کیوں ہے، عالمین کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہے، مفرد کیا ہے. سارے مباحث ایک صفحے میں آ جائیں گے. تو ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ 30ویں پارے کا جو ہے نا آپ انالیسس کرو، تجزیہ کرو، لغاتن کرو، نحون، صرفن، بلاغتن، تفسیر کا الگ کر لو، بلاغہ کا الگ کر لو. اگر آپ 30واں پارہ ایک سال پڑھ لینا،
ایک سال نحو پڑھیں، 2 مہینے نحو پڑھیں، 2 مہینے صرف پڑھیں، 2 مہینے تفسیر پڑھیں، 2 مہینے بلاغہ پڑھیں، تو واللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. تو پچھلے 5 سپارے آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. پھر وہ 5 پڑھیں گے، پھر آپ مکی مدنی صورت پڑھیں، احکام القرآن پڑھیں، لیکن پڑھیں استاد سے. من کان علمہ من الکتاب کان خطأہ اکثر من الصواب. جس کا علم صرف کتابی ہو اس کی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ نے نا کتابی کیڑا نہیں بننا بلکہ استادوں سے پڑھنا. علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ. یہ استوا کے لیول پہ پہلے بعد میں آیا، پہلے شدت ہوئی. علمہ شدید القوا، انہوں نے پکڑ کے بھیجا تھا اپنے نبی پاک علیہ السلام کو، تو تھوڑا دبایا تھا، تو سختی استاد کر لیتا ہے. تو استاد کے بغیر تو نبوت بھی شروع نہیں ہوئی نا. اس لیے آپ جو نا اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ استاد نے سکھایا تھا، کتاب میں نے نہیں. کتاب بعد میں آئی ہے. اور نبی علیہ السلام جب قرآن لے کے آئے ہیں تو صاحب معلم قرآن بن کے آئے ہیں. اس لیے میری نصیحت پہلی یہ ہے کہ بنیادی عربی شروع کریں اور استاد سے پڑھیں، اور 1 سال اس میں آپ لگا دیں. ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارنے سے، دھکے کھانے سے، لوگوں کے پیچھے لگنے سے 7 دن میں عربی سیکھیں، 40 دن میں عربی سیکھیں، وہ آپ کو تھوڑا بہت تو گو تھرو ہو جائے گا لیکن بنیاد نہیں بنے گی. فاؤنڈیشن میں بہترین اتنی فاؤنڈیشن بنائے، اتنی مضبوط بنائے کہ 10 منزلہ 20 منزلہ 100 منزلہ بھی بلڈنگ کھڑی ہو جائے تو ہلے نا. تو فاؤنڈیشن پہ 1 سال لگانا ہے. نہیں دل کرتا تو چلو پھر 3-4 مہینے کا کورس کر لو. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ آپ 1 سال انویسٹ کریں، پھر آپ کو عربی آئے گی. تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ قرآن سیکھنے سے وہ 10 نیکیاں 10 نہیں رہیں گی، وہ ہزاروں تک چلی جائیں گی. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ انلمیٹڈ ہو جائیں گی. اچھا، جب آپ بنیادی عربی پڑھ لیں تو اس میں ریڈنگ پلان ہے. ریڈنگ پلان کیا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرأت سے تعلم شروع ہوتا ہے. ریڈنگ پلان یہ ہے کہ آپ کو جو پسند ہے نا وہ ریڈ کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں نے 12 جماعتوں تک پہنچنے کے بعد، میں نے کالج شروع کرنے سے پہلے، BA شروع کرنے سے پہلے میں نے سیاست عربی میں پڑھ لی تھی. خود سے پڑھتا رہتا تھا، نہیں سمجھ آتی پڑھتا رہتا تھا، سمجھ آنا شروع ہو گئی. پھر اس سے ترجمے دیکھ لیے. سیاست میں 30,000 حدیثیں ہیں. کتب 6 میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ ساری ملا کے تقریباً 30,000 بنتی ہیں. کچھ ریپیٹیشن نکال دیں اور ریپیٹیشن نکال دیں تو 15,000 بنتی ہیں. کتب 6 میں آپ جو ہے وہ ریڈنگ کریں، کتب 6 میں، اور بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں. ایک تو ثواب ہوگا، دوسرا دلچسپی ہے، بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہو گے، دلچسپی ہے. پھر آپ یہ پڑھتے پڑھتے دیکھو، ہم نے پڑھائی کر کے جانا کدھر، ہم نے آخرت میں جانا ہے نا. پڑھتے پڑھتے ہدایت بھی ساتھ آ رہی ہوگی. میں آپ کو کہوں ناول پڑھیں، افسانے پڑھیں، تو ساتھ آپ عشق مشوقی بھی پڑھیں گے، فائدہ کیا؟ وہ استادوں کا کام ہے لیول پہ، وہ نقد پڑھتے ہیں، لٹریچر پڑھتے ہیں. طالب علم جو ہے نا وہ سیرت النبی پڑھے، وہ سیرت صحابہ کی کتاب پڑھے، اور وہ محدثین کا تذکرہ پڑھے، وہ ترجمے کی کتابیں پڑھے، یعنی محدثین کی حالات زندگی پڑھے، فقہا اور مفسرین کی حالات زندگی پڑھے. طبقات المفسرین لے لو، طبقات المحدثین کی کتاب لے لو، اور جو سیرت نگار ہیں ان کی کتاب لے لو. امام ابن تیمیہ پہ ایک بک لے لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اتنے بڑے امام، اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی آزمائشیں، اور یہ اتنی ان کی ہمت، وہ پڑھ کے آپ بھی شخصیت سازی بھی ہوگی. بلا وجہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایک تو فقصص القصص، اس کی بنیاد یہ ہے جو میں آپ سے بول رہا ہوں، اس کی بنیاد قرآن میں ہے. فقصص القصص، اے نبی علیہ السلام قصے بیان کریں. جب اللہ کے نبی قصے ریڈ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو قصص القرآن لینے امام ابن کثیر کی، وہ سادہ لکھتے ہیں، آسان لکھتے ہیں، وہ پڑھ لیں. اور سیرت النبی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی لے لیں رحمہ اللہ کی، وہ مختصر سیرت النبی ہے. زاد المعاد ہے امام ابن قیم کی، یعنی بڑے بڑے ائمہ کی کتابیں پڑھیں. نہیں سمجھ آئے گی نا تو استاد کے پاس جائیں، پکی پینسل لے کے کتاب کے اوپر اس کے مطلب لکھیں. اور ایک تو یہ پلان ہے کہ سیرت کے تذکرے، اور 1 سال کا پلان ہے. اور دوسرا 1 سال کا پلان ہے کہ آپ نے کتب 6 ساری پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ حدیثیں بھی آئیں گی، قرآن بھی آئے گا. اور اگر آپ تفسیر پسند کرتے ہیں، التفسیر المختصر فی تفسیر القرآن، سعودی عرب نے جو چھاپی ہے وہ استاد کے اوپر ریڈ کر لیں. بھائی اب حد ہو چکی ہے علم کی، اب اس کے بعد کوئی نہیں آنا، نبی نے نہیں آنا. اب العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء بھی ہر ہفتے کوئی فوت ہو رہا ہے. خدا کے لیے جن کو کچھ آتا ہے ان سے سیکھ لیں، آن لائن سیکھ لیں، اکیڈمی جوائن کر لیں، کسی سے پڑھ لیں، سفر کر کے جائیں. امام خطیب بغدادی پوری دنیا میں پھرے. امام احمد بن حنبل مسند احمد پوری کرنے سے پہلے 2 دفعہ پوری دنیا کا وزٹ کیا. امام بخاری نے 16,800 کلومیٹر سفر کیا، اونٹ پہ، گھوڑے پہ، پیدل، سمندروں میں سے. امام مسلم اتنے، رحالت المحدثین امام مسلم ہے، سب سے زیادہ سفر امام مسلم کے ہیں. سارے ائمہ نے سفر کیے. کوئی حجاز گیا، حجاز، یمن، عراق، شام، مصر، کوفہ، بصرہ، سب جگہ پہ گئے وہ. تو یہ کام کریں، یہ سفر کریں. اور اسی طرح عربی میں تجوید بھی آ جائے گی، آپ کو تجوید کا علم آ جائے گا، قرات کا علم آتا ہے. اگر آپ قاری ہیں، قرات پڑھتے ہیں،
آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ قراء کے تذکرے پڑھیں. میں یہی بار بار کہوں گا کہ تذکرے پڑھیں. اور اینڈ پہ دوبارہ پھر عربی کی کوئی کتاب لے کے قواعد کی یا ریڈنگ کی یا قصص النبیین. ابو الحسن علی ندوی نے اپنے نواسے کے لیے 6ٹھی جماعت میں پڑھتا تھا, قصص النبیین لکھی تھی بچوں کے لیے, تو آج وہ بڑوں کے لیے بھی بڑی ضروری ہے, وہ پڑھ لیں. یہ کتابیں ہیں, ہمیشہ سٹوریز پڑھیں, سچی صحابہ کے تذکرے, تو ایک دلچسپی بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو عربی زبان بھی آئے گی. اور ان سب ریڈنگ پلان کے ساتھ اسپیکنگ پلان ہے. اسپیکنگ پلان میں یہ ہے کہ آپ نے جو پڑھنا ہے بولتے جانا ہے, کوئی سنے نہ سنے, غلط ہو صحیح ہو, بولتے جانا ہے. سمجھو آپ کے سامنے سارے بیٹھے ہیں, پتھر بیٹھے ہیں, آپ نے بولتے جانا بولتے جانا بولتے جانا. جب آپ بول لیتے ہیں تو آپ کا دماغ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. آپ بھول بھی جائیں تو پیچھے ریکارڈنگ پڑی ہوتی ہے, دوبارہ وہ چیز نظر آئے گی, لاشعور سے وہ جاگے گی. تو بولتے جانا. اچھا جو نہیں سمجھ آتی وہ لکھتے جانا. تو لکھنا بھی آ گیا, بولنا بھی آ گیا, پڑھنا بھی آ گیا, تو باقی رہ گیا لسننگ. لسننگ کا پلان یہ ہے, اسپیکنگ کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. لسننگ کا یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کو پسند ہے وہ سنیں. مثلا آپ کو عرب علماء میں بتاؤں گا, شیخ عبدالرزاق البدر ہیں, شیخ صالح الفوزان ہیں, شیخ الحیدان ہیں رحمہ اللہ, شیخ الرحیلی ہیں, بڑے بڑے کبار, شیخ صالح سندھی ہیں, بڑے عقیدے کے امام ہیں. اچھا یہ تو مجھے پسند ہے نا بھئی, آپ کو جو پسند ہے وہ سن لیں. ان کی نا عربی بڑی صاف ہے, یہ فصحا بولتے ہیں. مصری فصحا نہیں بولتے, سعودی اور UAE کے لوگ فصحا بولتے ہیں, علماء اور اساتذہ. ان کو آپ سنیں. مثلا شرح کتاب التوحید, مثلا تفسیر قرآن شیخ صالح العثیمین کی, مثلا حدیث کی شرح بخاری کی, یا کسی کتاب العلم کی شرح. اور بھائی کچھ تو سلیکٹ کریں, انٹرنیٹ پہ سب کچھ مل جائے گا, اس کو رکھیں ڈاؤن لوڈ کر کے یا پلے کر کے, سنتے جائیں سنتے جائیں سنتے جائیں. 2-4 گھنٹے روز سنیں, سوتے ہوئے سنیں, جاگتے ہوئے سنیں, بالکل جنون کی حد تک آپ جائیں. اور اس کے بعد پھر لسننگ آپ کی کئی ہزار گھنٹے ہو جائے گی, تو پھر جا کے کہیں یہ دماغ کی فیکلٹیز جو ہیں وہ عربی میں منتقل ہوں گی. اور اسپیکنگ یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. جو عربی نظر آتا ہے اسپیکنگ کریں, واٹس ایپ کے گروپ جوائن کریں, سوشل میڈیا جوائن کریں, استادوں سے پوچھیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. میرا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ میں جو دیکھوں مجھے عربی میں نظر آئے, عربی میں اس کی آئے کہ یہ گلوب کو کیا کہتے ہیں, یہ کیمرے کو کیا کہتے ہیں, گلاس عربی میں کیا ہے, قلم کیا ہے. وعلم آدم الاسماء کلھا, حضرت آدم کو ان چیزوں کے نام ہی پہلے بتائے تھے نا, تو چیزوں کے نام علم الاسماء سے آپ عربی سیکھتے ہیں. جو چیز نظر آئے لکھیں, عربی میں نہیں آتی اس کی انگلش اردو لکھیں. جب استاد ملے ان سے آپ رابطہ کریں. تو یہ چاروں چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.